السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ جناب ہماری کل کی افطاری ہے، اور کل کی افطاری میں نیا پاکستانی ہوٹل کھلا ہے جو مزامیہ میں پانڈا ہے، اس کے سامنے چھوٹا سا سیٹ اپ ہے۔ اور اس نے کہا تھا، ایک دفعہ میں وہاں سے سالن لیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے سموسے اور پکوڑے ٹرائی کریں، بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں۔ خیر جناب، پھر میں نے اپنے ہسبینڈ صاحب کو، کل کافی کام تھا اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا افطاری بنانے کو، تو میں نے ان سے کہا کہ اس سے پکوڑے اور سموسے لے آئیں، تو جلیبیاں وہ ایکسٹرا لے آئے۔ اور ماشاءاللہ یہ جناب افطاری ہماری تیار ہو گئی۔ دہی پھلکیاں میں نے گھر بنا لی تھیں، ساتھ ایک خربوزہ کاٹ لیا تھا۔ اور جناب اس کا میں ریویو دوں، جو مزامیہ میں رہتے ہیں ان کے پانڈا کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے۔ تو یہ جناب میری بیٹی کا حال دیکھے، روزے میں بھی اس کو سموسہ بہت بڑا لگ رہا تھا، اس کو ہاف چاہیے تھا، جلیبی بڑی لگ رہی تھی، اور کھجور بھی اس کو ایک چاہیے تھی، اور بس کہہ رہی تھی اور کچھ نہیں ڈالنا، مجھے پلیٹ واپس کر دیں۔ لیکن جناب کچھ تو ڈالنا تھا، آخر روزہ رکھا ہوا ہے اور سارا دن کا، اور کھایا بھی اس نے کوئی خاص نہیں ہے۔ چاول کے ساتھ تو یہ روزہ رکھتی ہے، اس کو چاول چاہیے کسی بھی قسم کے، ہو بریانی ہو یا پلاؤ ہو۔ خیر فرق تو نہیں پڑتا، اس لیے کہ روٹی نہیں کھاتی، اگر روٹی کھاتی بھی ہے تو وہ اتنی منی سے کھاتی ہے، اس سے زیادہ تو ماشاءاللہ چاول کھا لیتی ہے۔ خیر جناب پلیٹ میں بھی اس کی ماں ہوں، بنا کے تو اپنی مرضی سے ہی دوں گی۔ خیر، اور باقی سب کی بھی پلیٹس میں خود ہی لگا کے ہی لے جاتی ہوں ٹیبل پہ۔ یہ سارا کچھ اس لیے نہیں لے کے جاتی کہ یہ لوگ اتنا تھوڑا تھوڑا لے کے باقی سارا مجھے واپس کر دیتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے میں جو ہوں وہ خود ہی ان کو پلیٹس بنا کر دے دیتی ہوں، تاکہ جتنا ہو وہ ختم کر دیں۔ اور بچانے کا میں ان کو نہیں مشورہ دیتی، اور نہ میں بچانے کو ایبزارب کرتی ہوں اگر کوئی بچا دے تو، اس لیے میں اتنا ہی تقریباً تھوڑا تھوڑا ہی ڈال کر دیتی ہوں جتنا یہ لوگ کھا لیتے ہیں، اور باقی میں خود ہی سنبھال کے فریج میں رکھ دوں گی، کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فوراً ہی مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، وہ پڑھو پھر چائے پیو تو بالکل ہی سستی سی ہو جاتی ہے، آدھا پونا گھنٹہ تو دل ہی نہیں کرتا کہ بندہ اٹھے۔ اور بیٹی کو سنبھالنے کو کہوں، سنبھال تو دیتی ہے اور صحیح اکثر سنبھالتی ہے، لیکن مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ جس طرح میں چاہتی ہوں کہ فریج میں ہر چیز چھوٹی آگے پڑی ہو، بڑی پیچھے پڑی ہو، وہ جلدی جلدی میں جہاں چیز کا جگہ ہو وہاں رکھ کر اور اپنی جان چھڑاتی ہے۔ خربوزہ بھی نہیں کھاتی کہ خربوزے سے اس کے گلے میں خراش آ جاتی ہے، تو بندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ خیر جناب سب کو دینے کے بعد یہ جلیبی صرف بیٹی کے لیے ہی لائے تھے، کیونکہ میں بھی میٹھا نہیں کھاتی، اور میرے ہسبینڈ تو ویسے مجبوری میں نہیں کھاتے، اور میں نے کیونکہ کافی عرصے سے کھانا چھوڑا ہوا ہے تو اب میں کھاؤں تو مجھے چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ جو پکوڑے بچ گئے ہیں یہ کل گرم کر کے کھائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گی کہ کل جو ہے ہم نے آج جو ہے بچی ہوئی افطاری کو کس طرح ختم کیا۔ اور جناب اب میں آخر میں اپنی پلیٹ لگا رہی ہوں اور رکھ دوں گی، اور یہ لے جائے گی۔ اور ڈرنکس میں وہی میں بناتی ہوں جو شربت ہوتا ہے روح افزا کا، دودھ میں ڈالتی ہوں تو ملنگا ڈالتی ہوں، اور بیٹی کے لیے ٹینگ ہے، اور ہسبینڈ صاحب کے لیے شکنج بھی ہیں۔ آپ لوگ کیا ڈرنک بناتے ہیں؟ کوئی خاص چیز بناتے ہیں؟ میں نے دیکھا بعض لوگ ملک شیک بھی ماشاءاللہ بڑے شوق سے بنا لیتے ہیں، اسٹرابیری وغیرہ کا، ویسے وہ بھی بن سکتا ہے، ریفریشنگ ہوتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا اور مزے کا، اور ساتھ کوئی بھی ملک شیک بن سکتا ہے، یا کوئی خاص ڈرنک بھی لوگ بناتے ہیں۔ محبت کا شربت آج کل بڑا کامن ہوا ہوا ہے، اور انڈیا کی ویڈیوز میں میں نے زیادہ تر دیکھا، اب تو خیر کراچی میں بھی مل رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی بناتا ہے محبت کا شربت گھر میں، اور خاص طور پہ افطاری کے وقت؟ اگر بناتا ہے تو بتائیں، وہ صحیح رہتا ہے افطاری میں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں اللہ رحم کرے ہوتا؟ جیسے تربوز دودھ میں ڈالو تو امیاں تو سخت منع کرتی تھیں اس زمانے میں کہ تربوز دودھ میں ڈالنا جو ہے وہ سخت خطرناک ہوتا ہے، لیکن اب تو جو نئی ریسیپیز بن رہی ہیں وہ سب اسی طرح جن چیزوں سے منع کیا جاتا تھا انہی چیزوں کو ملا ملا کے بن رہی ہیں۔ خیر جی، افطاری کرنے کے بعد اور گھر کی صفائی کرنے کے بعد ہم لوگ باہر گئے تھے۔ میری بیٹی کو کریونگ ہو رہی تھی، وہ جو ایک چیز کھاتی ہے پتہ نہیں ٹرکسی کے کیا، وہ لینے کے لیے، اور ماشاءاللہ یہ عشاء کے بھی بعد کا وقت ہے، رات کے 10 بج رہے ہیں، اور بازار پورے کے پورے کھلے ہیں۔ اب تو خیر ہمارے ملک میں بھی دیر تک کھلے ہیں، اور باقی ملکوں میں بھی، دبئی میں، انڈیا میں بھی سنا ہے دیر تک کھلے رہتے ہیں، اور بازاروں میں رونق بھی ہے۔ ہماری چھوٹی سی جگہ پر بھی دیکھ لیں، لیڈیز باہر نکلی ہوئی ہیں اور خوب خریداری ہو رہی ہے۔ اور یہ ہوٹل جہاں سے میں نے ایک دفعہ دال لی تھی، اور میرے ہسبینڈ کہتے تم نے اس کا ہوٹل بند کروایا ہے دال لے کر،
خیر جناب وہ بھی بند ہو گیا، اور رضائیاں کمبل ابھی تک ہمارے ماشاءاللہ گرمی میں بھی باہر پڑے ہوئے ہیں اور بک رہے ہیں۔ اور موسم خیر بہت اچھا ہے، آج کل تو بڑا ہی اچھا موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور جناب بارش برس رہی ہے، خدا کی رحمت۔ اور یہ جناب راستے میں ایک بروسٹ کی دکان بھی آئی تھی، اور جہاں ہم نے جانا تھا وہاں جانے کی بجائے 2-3 دکانیں چھوڑ کر ایک بہت بڑا سٹور سا کھلا ہے۔ اب نام مجھے اس کا یاد نہیں، اور نہ مجھے اوپر دیکھ کے نام مطلب ریکارڈ کرنا یاد رہا ہے۔ بکرے ٹنگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور چھوٹے سائز کے اونٹ ہیں، نیا نیا سٹور کھلا ہے۔ ایسے کئی سٹورز ہیں ہمارے علاقے میں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر کے قریب واکنگ ڈسٹینس پہ یہ پہلا سٹور ہے جو اس طرح کا کھلا ہے۔ اس میں جناب آپ دیکھ لیں کہ گوشت کی بھی ساری ویرائٹی ہے، انہوں نے سیل بھی لگائی ہوئی تھی مختلف چیزوں میں۔ اوٹس بہت کھاتے ہیں، اوٹس کا سوپ افطاری میں ان کے بہت زیادہ بنتا ہے، اور اوٹس یہ لوگ بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، چکن کے ساتھ یا مٹن کے ساتھ۔ اور ادھر بھی ہر قسم کی وہی جو مال میں چیزیں ملتی ہیں وہی مل رہی تھیں، لیکن آفرز وغیرہ ظاہر ہے کمپنی کی نہیں تھی، ذاتی کسی کا اسٹور تھا۔ آفرز انہوں نے لگائی تو ہوئی تھی، لیکن اتنی ہی لگائی ہوئی تھیں جتنی کہ وہ بیچارے افورڈ کر سکتے تھے۔ خیر میں گئی تھی، مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، حالانکہ نہ کچھ لینا نہ دینا، ہم تو ویسے ہی اس کی کوئی 1 ریال کی چیز لینے گئے تھے، جو اس نے اگر زیادہ لیتی تو زیادہ پیسے بن جاتے۔ لیکن خیر جناب میں آپ کو یہ سٹور دکھا دیتی ہوں، اگر کوئی مزاحمیہ آئے، سعودی عرب آئے تو ضرور اس سٹور کا چکر لگائے۔ یہ دیکھ لے بھئی آفرز تو ٹھیک ٹھاک لگی ہوئی ہیں، اس میں ہر ویرائٹی ہر چیز موجود تھی، بلکہ میں نے کچھ خریدنا بھی نہیں تھا۔ ایک جگ آئل والا نظر آیا، جو کہ مجھے تو نہیں میری بیٹی کو نظر آیا، اور اس نے کہا کہ اماں یہ خرید لیں، آئل کے لیے کوالٹی نہایت ہلکی۔ اور جناب یہ جگ اگر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی تو وہ مجھے کبھی کبھی بھی نہ خریدنے دیتے، اتنی ہلکی کوالٹی کا تھا۔ لیکن کیونکہ ہم دونوں ماں بیٹیاں تھیں، اور 2 عورتوں کی عقل جو ہے وہ ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، گواہی یعنی مانی جاتی ہے، تو دونوں نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ لے لیتے ہیں اور اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں۔ اب اللہ کرے کچھ عرصہ چل جائے، اللہ تعالیٰ کرے کہ کچھ عرصہ چل جائے یہ۔ اور جناب آخر میں آپ کو دکھا بھی دوں گی۔ اور چاکلیٹ کی ویرائٹی اور میٹھے کی تو اتنی ویرائٹی سعودی عرب میں ہے، سارا میٹھا ہی میٹھا ہے۔ اور اگر آپ کو اس میں نظر آتا ہے کچھ نمکین چیزوں میں، تو آپ کو روٹی نظر آ جائے گی، بنس نظر آ جائیں گے، فطائر بھی میٹھے ہوتے ہیں، کچھ نمکین بھی ہوتے ہیں، قیمہ سی ڈالا ہوتا ہے، یعنی بریڈ کی فارم میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو آپ کو یہاں پھیکی مل جائیں گی، یا پھر یہ مشویات وغیرہ جو کبابز وغیرہ ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم لوگ بہت ماشاءاللہ اسپائسی اور وہ اس طرح کا کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں یہاں نہیں ملتی، پھیکی ملتی ہیں لیکن بہت محدود ہے۔ لیکن میٹھے میں ان کی ویرائٹی اتنی زیادہ ہے اور اتنی مزے کی بھی ہے نا، مٹھائیاں ان کی کھانے والی ہوتی ہیں، تبھی تو سعودی عرب میں تقریباً میں کہتی ہوں ہر بندے کو شوگر ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں، اور ان کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، آپ یقین کریں یہاں بچوں میں بھی بہت شوگر ہے، عورتوں میں بھی بہت شوگر ہے، جتنی سوکھی سڑی عورتیں ہیں ان کے اندر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی اتنی شوگر ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ پرہیز بھی نہیں کرتے، بہت کم لوگ ہیں جو یہاں پرہیز کرتے ہیں، ورنہ شوگر اور چینی اور یہ سارا کچھ تو ان کی غذا کا حصہ ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے بیکری کے سارے آئٹم جو ہیں وہ میدے سے بنتے ہیں، اور میدا بھی پھر ظاہر ہے کھایا جاتا ہے، خبز وغیرہ بھی ان کے بر والے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کم لوگ ہی پسند کرتے ہیں، زیادہ تر میدے والے۔ اور بیکری کے سارے آئٹم جو ہیں وہ بھی میدے کے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی میں ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر دوسرے کھاؤ بھی صحیح تو اس کے لیے ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ خیر یہاں یہ بریڈ کی، پیزے کی، اس قسم کی ویرائٹی تھی، اور آئی تھنک یہ سارے نمکین ہی تھے۔ اس وقت تو افطاری کی ہوئی تھی اور پیٹ فل تھا، کسی چیز کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اور میں ویسے بھی کھانے پینے کی چیزیں اس ٹائپ کی بہت کم خود سے خریدتی ہوں۔ آپ لوگوں میں سے کس کس کو شوق ہے ایسی چیزوں کا جو باہر جاتے ہیں اور ضرور خریدتے ہیں؟ لیکن میں نہیں، مجھے شوق ہی نہیں ہے کھانے پینے کا اتنا، ایسی چیزوں کا ہے کسی چیز کا بھی نہیں، بس یہ ہے کہ پیٹ بھرنا ہوتا ہے، بندہ پیٹ بھر لے۔ کبھی کبھی میرا سیخ کباب کھانے کو بہت زیادہ دل چاہتا ہے کہ سیخ کباب پاکستانی کسی اچھے جگہ کے ہوں یا تکہ بوٹی ہو، اس طرح کی کچھ چیز۔ اور کڑھائی خاص طور پہ جو شمیسی ہے ریاض میں، اس کی کڑھائی مجھے سب کڑھائیوں سے زیادہ اچھی لگتی ہے جو جہاں بھی ملتی ہیں۔ پاکستانی ہوٹل ریاض میں ہیں، ان کے مقابلے میں شمیسی کی کڑھائی جو پٹھان بھائی بناتے ہیں بہت مزے کی مجھے لگتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ڈرائی فروٹ بھی سارے ہیں، اور ہر چیز دنیا جہان کی، نمکین اور
میٹھی اور ہر چیز ادھر بھری پڑی ہے. سبزیوں کی بہت ویرائٹی تھی اور کلرفل سبزیاں دیکھ کے تو ویسے ہی بندے کو نا بہت اٹریکشن فیل ہوتی ہے. پیاز یہاں بہت سستے لگے ہوئے تھے، 10 ریال کے 3 پیکٹ دے رہے تھے. اور یہاں وہ مرچ بھی موجود تھی سانبھر کی جو میں انڈین مارکیٹ سے جا کے لیتی ہوں. ماشاءاللہ کافی ویرائٹی تھی. بہرحال اب لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. میرے کوئی ویور میں سے اعتکاف میں بیٹھا ہے، خیر وہ خود تو نہیں بیچارہ بتا سکے گا کیونکہ دنیاوی کاموں سے تو کٹ کر ہی آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، اور بیٹھنا بھی چاہیے. جب اللہ سے لو لگانی ہے تو ان چیزوں کا بے معنی چیزیں ہیں. خیر یہ بہت دعاؤں کا دن ہے، بہت اچھے ماشاءاللہ طاق راتیں آ رہی ہیں، نزول قرآن کی راتیں آ رہی ہیں. آپ لوگ ضرور اچھی اچھی دعائیں کریں. پورے مسلم ورلڈ کے لیے دعا کرنی چاہیے، فلسطین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور ضرور یاد رکھیں. اور جناب میں خود انشاءاللہ والعزیز اپنے سب ویورز کو، اپنے سب پاکستانی قوم کو، سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو یکجان کرے. جب ہم یکجان ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی ہمارا جو ہے نا ہمارا توڑ نہیں کر سکتا. اور یہ لینے جناب یہ آئی تھی یہ بچی، یہ اندازہ کر لے، یہ بقالہ ساتھ تھا اس کے، وہاں سے ہم نے خریدی اور ایک ہی پڑی ہوئی تھی. پھر میں نے کہا کہ یہ تو بہت برا لگتا ہے کہ 1 ریال کی ایک لو، تو آپ جو ہے نا کچھ اور بھی ساتھ لے لو. پھر اس نے 2 چیزیں زبردستی اٹھائیں تو ہم نے 3 ریال کی یہ چیزیں لیں. اور یہ والا جگ جو تھا آئل ڈسپینسر والا، یہ میں نے خریدا تھا. آپ بھی دیکھ لیں اور مجھے بتائیں جناب کوالٹی اس کی کیسی آپ کو لگ رہی ہے. اور بس جناب یہیں تک تھا میرا ولاگ. اگر اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور دعاؤں میں پلیز پلیز ضرور یاد رکھیں. اور جناب آخری عشرہ رمضان کا آپ سب کو بہت مبارک ہو.